سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، رستہ بھول گئے، اچانک سامنے شیر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ میں نے کہا ہے نا، آیا نہیں نا ابھی، آتا تو بات اور ہوتی۔ سامنے سے شیر آ گیا۔ اور بھائی جو نظریاتی ہے وہ نظریاتی ہے، وہ یہ تھوڑا ہے کہ وہ محفل میں تھا تو نعت خواں تھا۔ برطانیہ کے ایئرپورٹ پہ اترا تو اس کا رنگ ہی بدل گیا، کپڑے ہی بدل گئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ یہاں تو نظریاتی تھا محفل میں، لیکن جب شادی کی باری آئی تو اس کا رنگ ہی بدل گیا۔ عاشق رسول ہوتا ہے، وہ محفل میں بھی عاشق رسول ہے، ولیمے والے دن بھی عاشق رسول ہے، بیٹے کی شادی کرے پھر بھی عاشق رسول ہے۔ یہ کوئی رستے کا عشق تو عجیب چیز ہوتی ہے کہ جب آتا ہے تو پھر آ ہی جاتا ہے۔ اور ہمارے امام نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جنگل میں جا رہے ہیں، رستہ بھول گئے ہیں، سامنے شیر آ گیا، عجیب دہشت ہوتی ہے۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بھائی کتا بھی آ جائے رات کو آگے تو گاڑی کا شیشہ اونچا کر لیتے ہیں، جانے کس طرح کا ہوگا، کس نظریے کا ہوگا، بچتے ہیں لوگ۔ لیکن شیر آ گیا، وہ لوگ حضور کے ماننے والے نظریاتی تھے۔ شیر سامنے کھڑا ہے، ڈرے نہیں بھاگے نہیں، شیر سے کہتے ہیں او ذرا خیال رکھنا، میں کوئی معمولی بندہ نہیں، میں رسول پاک کا غلام ہوں۔ پھر آکھیا شیر سفینہ تائیں او جا را یا را جان دے، جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ ہمارے جو بزرگ تھے نا، ہمارے استاد تھے، شیخ تھے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، تو ہمارے لیے تو ممبروں پہ تقریریں اور پھول اور یہ سارا کچھ، تو وہ گلیوں میں بھی خطاب کرتے تھے، بس میں بھی تقریر کرتے۔ کہیں کوئی خلاف شریعت بات ہوگی، گلی سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا بغیر پردے کو، تو ادھر چرا کیا ہوا ہے، کہتے پتر پردہ کر، کہنے بابا جی اپنا کام کرو، فرمان لگے میں کام نہیں لگا، میرا ہی کام نہیں ہے، کام نہیں پہ کرنا۔ او بھائی آپ نظریاتی بنے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری ملت کے جوان نہ کرو یہ کام کہ آپ محفل میں تھے تو آپ نے کچھ بیج لگا لیے اور آپ عاشق رسول ہو گئے، تو سویرے آپ کیا ہیں، پرسوں آپ کیا ہیں، کالج میں آپ کیا ہیں، یونیورسٹی اور ادارے میں آپ کیا ہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ حضور کے غلام ہیں، آپ جہاں بھی ہیں ہم اسلام کے نمائندے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ اپنی خانقاہ کے نمائندے، اور مضبوط بنے، مضبوط۔ ہمارے یہاں نا لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، عیسائی غریب ہو نا، یہ گلیاں صاف کرنے والا اور نالی صاف کرنے والا عیسائی ہو، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب اس کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے؟ پوچھتے ہیں نا، عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی، تو اگر امریکہ کا صدر ہو تو عیسائی اگر امریکہ کا صدر ہو پھر جائز ہے؟ ہاں نہ تو کرو نا۔ پوچھا ہے کبھی کسی نے کہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، مولانا بتانا وہاں روٹی کھائیں کہ نہ کھائیں، یا وہ یہاں آ رہا ہے تو روٹی کھائیں کہ نہ کھائیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ بلکہ جو وزیر اعظم کا مشیر مولوی ہے وہ بھی کھانے میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے نا آپ کا کہ اگر تو وہ غریب ہے تو اس کے لیے فتویٰ کیا کوئی اور ہوگا، اور اگر مشرک اور ہے تو فتویٰ اور ہوگا۔ قرآن نے کہا مشرک نجس ہے تو پھر وہ نجس ہی ہے، وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو، وہ جو بھی ہو، پھر وہ ٹھیک ہو گیا اگر اس کے پاس دولت آ گئی تو۔ نظریاتی لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ طیبہ سے پہلے ایک ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں دیکھیں، احادیث کی کتابیں دیکھیں، ہجرت کر کے گئے تھے۔ اور کچھ اکابر لوگ بھی تھے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، ہجرت ہوئی۔ قریش مکہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے یہاں سے کچھ لوگ بھیجے اور شرارت کی۔ وہ شرارت بھی اتنی سخت کی کہ پہلے تو انہوں نے بڑے طریقے سے، جو ایک سلیقہ ہوتا ہے، تحائف لے گئے اور مشیروں کو اور بادشاہ کے وزیروں کو اور جو قریبی تھے ان کو تحائف بانٹے۔ انہوں نے تحائف دیے، پھر بادشاہ کو کہانی سنائی۔ ہر آدمی نے ایک کہانی یاد کی ہوتی ہے اپنے حق میں، انہوں نے بھی یاد کی تھی۔ دیکھیں جی معاذ اللہ یہ ہمارے ابا کو
بیٹے کو لڑا دیا باپ سے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، ایک نئی بات شروع کر دی، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے، ساری سٹوری ان کو جا کے سنائی۔ اب ایک اور ماحول بن گیا مسلمانوں کے حق میں۔ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ انجیل کا جاننے والا تھا اور بڑا معاملہ فہم تھا۔ ہمارے ہاں تو زیادہ چودھری وہی پائے جاتے ہیں کہ جو پہلے چلا گیا فیصلہ اسی کے آگے، حالانکہ دوسرے کی بھی بات سننی چاہیے، دو طرفہ بات سن کے رائے قائم کرنی چاہیے، لیکن بس جی وہ پہلے آ گیا تھا اسی طرح فیصلہ کر دیتے ہیں۔ نجاشی نے جب ان کی بات سنی تو کہنے لگا میں اس طرح تو نہیں نہ کر سکتا کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے فوراً مان جاؤں، میں ان کو بھی بلاتا ہوں، دوسرے فریق کی بات سنتا ہوں، پھر فیصلہ کروں گا۔ پیغام گیا مسلمانوں کو، مسلمان سمجھ گئے کہ اب نہ یہ ہم سے پوچھے گا۔ پیغام گیا، اب طے ہوا کہ وہاں بات کس نے کرنی، قربان جائے۔ حبشہ میں اسلام کے پہلے خطیب حضرت جعفر طیار مقرر ہوئے۔ یہاں بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلانا تو صرف خطیب ہے، تو یہ کوئی مبلغ اور خطیب ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو بہت بڑا شعبہ ہے خدمت دین کا۔ ہفتے میں 3 دن خطاب حضرت غوث اعظم فرمایا کرتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے پیر صاحبان بھی ملتے ہیں، بھائی آپ، وہ کہتے ہیں میرے پیر صاحب نہیں تقریر کرتے، وہ تو دعا بھی نہیں مانتے، مولوی رکھا ہوا ہے۔ میں کہ کرتے نہیں، انہوں نے مومدی نہیں انہوں نے کسی مدرسے کا اوچار دے، اور اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت سلطان باؤ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں بان جلموں جو کرے فقیری ہو کافر مرے دیوانہ ہوں۔ اس کو پڑھاؤ، اس کو پتہ چلے۔ عالم ہو کر خطاب نہ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ کچھ کو آتا جاتا ہے کچھ نہیں اور فقیری کا لبادہ اوڑھ لینا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا؟ حضرت جعفر طیار کو مقرر کیا گیا کہ آپ بات کریں گے۔ اب کچھ لوگوں نے رائے دی کہ ابھی ظاہر ہے مسلمان مدینہ طیبہ بھی نہیں گئے، ایک گاؤں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں، تو بات تھوڑی حکمت سے کی جائے، دانائی سے۔ حضرت جعفر طیار مسکرائے۔ یہ ہے نظریاتی ہونا، مضبوط ہونا، کچی پکی باتیں نہ کرنا۔ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے تم نے جو مشورے دیے اچھی نیت سے دیے، اور میں نے وہاں جا کے وہی کہنا ہے جو میں نے مدینے والے محبوب سے سنا ہے، وہی کہوں گا، آگے پیچھے نہیں چلے۔ 100% ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم جہاں بھی ہیں نظریاتی ہیں، کوئی بات کمزور نہیں کی جائے گی۔ پہنچ گئے دربار میں بادشاہ کے، اس نے سوالات کیے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابات دیے، وہ باتیں پوچھتا گیا، بتاتے گئے، بادشاہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے کہا آپ جائیے اور رہیے، میں صرف مضمون کی بات کرنا چاہتا ہوں اور بس بڑی جلدی بات سمیٹ بھی دوں گا، آپ جائیے اور آزادی کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ حضرت جعفر طیار باہر نکلے تو انہوں نے پھر شرارت کی، کیونکہ یہ وہیں بیٹھے تھے جو یہاں سے گئے تھے قریش مکہ۔ انہوں نے کہا بادشاہ ان سے پوچھیں ان کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ۔ اب عیسائیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشا، اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ بہت بڑا شرک ہے۔ آپ نے پھر سمجھنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہاں تو نہیں بات کی جاتی، ایک شخص کے سامنے بھی، اپنے ملک میں رہ کے بھی لوگ حق نہیں کہہ پاتے، اور کسی کے ملک میں جا کے ان کے سامنے بات کرنا، اور اس طرح بات کرنا کہ جب ابھی بظاہر پیچھے کوئی دنیاوی طاقت نہیں، خدا رسول کی جو طاقتیں ہیں وہ تو طاقتیں سب سے بڑی ہیں، لیکن جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں۔ حضرت جعفر طیار کو دوبارہ بلایا گیا، بادشاہ نے پوچھا آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ او ملت کے جوانوں، اگر کبھی تمہیں جینا آ جائے اور کبھی تمہیں کہنا آ جائے اور کچھ دنوں کے لیے سہنا آ جائے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہار۔ اور اقبال کہتے ہیں میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ آپ نظریاتی ہوں، فکری ہوں، نہیں کوئی بندہ آپ سے بات کرے تو وہ کچی بات نہ سنے آپ سے، وہ آپ کو اتنا مضبوط پائے کہ وہ آپ کے مضبوطی افکار کے سامنے اپنے آپ کو
تبدیل ہوتا محسوس کرے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ نے بلایا، کہا آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ جناب جعفر طیار فرماتے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اٹھا کے دوبارہ سے زمین پہ رکھی، مضبوطی سے اسے تھاما، فرماتے روشنی خدا کے فضل سے میری آنکھوں میں اتری، سینے میں نور حضور کے صدقے ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارا نظریہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی ہے جو ہم نے حضور سے سنا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو کواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کہتے ہیں میں نے بات کی تو بس پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، اور جو عیسائی راہب اور پادری بیٹھے تھے ان کے تو ناک پھولنے لگے، غصے میں شرابور، ان کے نظریے کے اوپر اتنی بڑی چوٹ، کہا بس ہمارا یہ نظریہ ہے۔ فرماتے میں نے بات کی تو سناٹا چھا گیا، کیونکہ بادشاہ بیٹھا تھا، سب کی نظریں نجاشی پہ تھی کہ وہ کچھ بولیں گے تو پھر ہم بات کریں گے۔ قربان جائیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب بندہ خدا کا نام لے کے ڈٹ جائے تو پھر اللہ اس کی مدد کو فرشتے بھی نازل فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی اور وہ للکار تھی کہ حد ہو گئی، آپ فرماتے ہیں جب پوری طرح سناٹا چھا گیا، نظریں بادشاہ پہ جم گئی تو بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا، کہنے لگا میں کوئی ان پڑھ تو نہیں، انجیل کا جاننے والا ہوں، لوگوں سنو جو انہوں نے کہا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب بادشاہ نے بات کی تو ماحول ہی بالکل بدل گیا، انداز ہی بالکل بدل گیا۔ فرماتے ہیں میں نکل رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا میں تنہا نہیں ہوں، رب رسول کی مدد میرے ساتھ ہے۔ میرے عزیزوں جب آپ فکری کمزوری کا شکار ہوتے ہیں نا، فکری، دیکھیں ہمیں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا بس بات سمیٹنے لگا ہوں، ہمیں نا پتہ نہیں کیوں ہم مرعوب ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ، کیا ایسی چیز ہے جو ہم پہ روک طاری کر دیتی۔ جو لوگ نظریاتی تھے نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں لوگوں نے جب چند باتیں چھیڑی نا کہ حضور کا خیال آئے معاذ اللہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو فاضل بریلوی نے تو یوں سبق پڑھایا، او نادانو جب تک حضور کا خیال نہ ہے نماز تو ہوتی نہیں۔ آپ جب تک اپنے نظریے کو پورے طور پر آپ کو انشراح صدر نہیں ہوتا، ذوق نہیں آپ کا خود طاری ہوتا، آپ وہ بات آگے ڈلیور کیسے کریں گے؟ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، کوئی ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں۔ آپ اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ بارش کا قطرہ بنتا ہے تو پھر اس کے پیچھے لائنیں لگ جاتی ہیں، ایک کو بولتا ہے تو کئی ہوتے ہیں پھر بولنے والے۔ یہی معاملہ آپ کی خودداری کے ساتھ ہونا چاہیے، یہی عزت نفس کے ساتھ ہونا چاہیے، یہی آپ کا کردار ہر جگہ پہ ہونا چاہیے۔ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں دو تحفے دیکھ کے، کسی کا مال دیکھ کے، کسی کا بڑا گھر دیکھ کے۔ کیا روب پیسوں کا ہوتا ہے؟ نہیں، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ بہت مالدار آدمی، اس کا 6 کروڑ کا گھر ہے، 1.5 کروڑ کی سامنے پجارو کھڑی ہے، لیکن غریب آدمی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کرپشن کے پیسے ہیں سارے، تو یہ روب ہے۔ لیکن ایک آدمی چھوٹا سا افسر ہے، اس کے دفتر میں ٹیبل بھی ٹوٹا ہوا ہے، کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن کروڑ پتی آدمی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یار یہ بندہ نہ تو رشوت لیتا ہے نہ ناجائز سفارش مانگتا ہے۔ تشریف رکھیں جی، بس میری بات میں آپ کی مہربانی جی، اللہ کچھ کٹھے دے دیں جی، بعد میں پھر اٹھانے پڑیں گے۔ اللہ آپ کو خوش سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے تو سید صاحب نے کہا، حضرت کا حکم پہنچا تو میں اس کے خلاف تقریر کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ہی شروع کر دی۔ چلے پیار سے آئے، اللہ جزا دے، اب نہ اٹھیے گا، ویسے بھی کافی ہے۔ میں نا حضرت غوث اعظم کو پڑھ رہا تھا، شیخ یحییٰ بن نجار کہتے ہیں ایک دن میں دھاگا لے گیا تھا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے تقریر میں توبہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ توبہ کرے گا تو ایک گرہ لگاؤں گا دھاگے پہ،
میں نے گننی ہے. فرماتے ہیں وہ ایک بندہ تقریر کے بعد توبہ کے لیے اٹھا, میں نے ایک گرہ لگائی تو ایک اور اٹھ گیا, دوسری لگائی, پھر 15 20 اٹھنے لگے. کتنے کو گرے لگاؤں؟ حضور غوث پاک نے میری طرف دیکھا تو مسکرا دیے. فرمانے لگے یا میں دلوں کی گریں کھول رہا ہوں تو لگاتا جا رہا ہوں. میں سوچتا ہوں ان محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے, ہمارے ہاں نوٹ گنے جاتے ہیں. کیا عجیب معاملہ ہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر کو بول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکھنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نا دکان پہ تیل لینے چلے گئے سرسوں کا. دکاندار سے کہا یہ تیل سرسوں کا بوتل میں بھر دو. اس نے بھر کے کہا حضرت لے لیں. فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی, آپ 3 دے دیں. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا سارے رکھ, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا. اب مدح اہل دبل رضا, پڑے نا اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا ہے نہ نہیں. آپ سنیں میں بات سمیٹنے لگا ہوں. جب آپ فکری طور پر مضبوط ہوں گے, طاقتور ہوں گے, تو آپ کا نظریہ خود بخود چھا جائے گا, آپ کی سوچیں خود بخود دوسروں پہ غلبہ کریں گی. لیکن اگر آپ تھکی تھکی باتیں کریں گے, کچی پکی باتیں کریں گے, آپ کمزور پڑ جائیں گے. جب آپ مضبوط ہوتے ہیں پھر اللہ مدد کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا رومیوں نے جناب فاروق اعظم کے زمانے میں قید کر لیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے لالچ دیا, کہا آپ جتنے پیسے چاہتے ہیں لے لیں, او میرے یارو تھوڑے سے پیسوں پہ اپنے آپ کو بیچ دینا, چائے کی پیالی پہ ہی نرم ہو جانا, یہ کوئی کام تو نہیں. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کتنا لوگوں نے پایا نہیں جتنا میں نے ٹکرایا ہے. کبھی کچھ 4 چیزیں ٹکرا کے بھی دیکھیں, وقار بڑھے. کبھی ٹکرا کے بھی دیکھیں, کچھ بھی نہیں فرق پڑتا, کہ خودداری میں اضافہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پہلے لالچ دیا, نظریاتی آدمی تھے نا, کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رومیوں کے ہاں کھڑے ہیں, ان کا علاقہ ہے. پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے بیٹے بیٹھ جاؤ, پیارے بیٹے بات کرنے دو, اللہ آپ کو خوش ہے. کہنے لگے بادشاہ کو کہ تو بیوقوف تو نہیں؟ وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے میں پیسے کمانے کے لیے نکلا ہوتا تو کاروبار کرتا, میں تو میدان میں نکلا ہوں شہادت کے لیے, اور تم نے گرفتار کر لیا. 1000 آدمی نے مل کے گرفتار کیا, پکڑے نہیں جاتے کتنے دلیر تھے. کہا بھائی تم کیا سمجھتے ہو, پیسوں کے لیے آیا ہوں, میں تو شہادت کے لیے آیا ہوں. اس نے دوسری بات کی, کہنے لگا میں بادشاہ ہوں, اس کے علاوہ جو عہدہ آپ کہیں گے میں دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ پھر ہنسے, فرمانے لگے تو واقعی بیوقوف, او خدا کے بندے میں حضور کا صحابی ہوں, اس سے بڑا عہدہ دنیا میں اور ہے ہی کوئی نہیں, تو ہمیں کیا عہدہ دے گا؟ صحابی ہونے سے بڑا بھی کوئی عہدہ ہے. اب اس نے نا قید کر دیا. آخری چال چلی, آخری. اس کے وزیر نے کہا ایک رات مجھے موقع دیں, اتنا سونا جوان ہے. اس نے اپنی بیٹی کو سجا سوار کے کمرے میں بھیجا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کمزور آدمی نہیں, 1000 سے لڑنے والا جوان. جوانی ہوتی وہ ہے جو خودداری اور غیرت والی ہو, جس کی جگہ جگہ جس کی نظریں میلی ہوں وہ جوانی تو نہیں ہوتی. وہ آدمی ہوتا ہے قد اونچا ہو, نظر جھکی ہوئی ہو. حضرت حذافہ بن یمان کے پاس, ادھر دیکھو میرے یارو, اس زمین نے یہ نظارے بھی دیکھے, اس آسمان نے یہ والا رنگ بھی دیکھا, یہ رنگ بھی زمین نے دیکھا ہے. ساری رات سجی سمری دلہن اکیلی کمرے میں, وضو بھی نہیں کرنے دیا ظالموں نے, تیمم کر کے ساری رات ہی نفل پڑھتے رہے. سحری کا وقت ہوا تو خاتون کہنے لگی تو گوشت کا انسان ہے کہ مٹی کا؟ میں تیرے سامنے کھڑی رہی ہوں, اتنا بڑا جوان. آپ فرمانے لگے بی بی تو کافر ہے, تجھے اس ذائقے کا پتہ نہیں. او کچا رانگے للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو کمزور ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ذائقے کا, تجھے نہیں خبر. یہ کوئی انداز اور ہے. حضور کے جلوے دیکھ کے پھر بندہ ادھر ادھر دیکھتا پھرے, تو کسی اور بات میں, وہ تو متاثر ہو گئی.
کہنے لگی اگر تیرا یہ مقام ہے تو پھر محبوب کی شان کیا ہے؟ وہ تو مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ گئی۔ سویرے باپ نے دروازہ کھولا، کہنے لگا بیٹی کیا بنا؟ کہنے لگی تو مشرک ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، پیچھے ہٹ میں پردہ کرتی ہوں تم سے۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، اس نے کہا میں ناکام ہو گیا، وہ تو میری بیٹی کو کلمہ پڑھا گیا۔ اس نے ایک بہت بڑے برتن میں تیل گرم کیا، کہا جلایا جائے گا۔ جب وہ جلانے لگے تو حضرت مظفر عبداللہ بن مظفر ہوئے، کہا نرم ہو گئے ہو؟ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں ایک کی جان دی اللہ نے صرف، جے تو چڑھیا اٹھتے دار بھی نہیں، اور جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نہیں، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے، ایڈو سستا ہور ببار بھی نہیں، کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں، وہ قادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے سوچتا ہوں ایک جان، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑ، تو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، کیوں؟ حبیب خدا کا نظارہ، حبیب خدا وہاں جو نظارہ کروں۔ کہا سوچتا ہوں ایک جان ہے، ہزار ہوتی میں باری باری کر کے حضور پہ قربان کرتا۔ بچے نا، بجائے وہ سارے مل کے ان کو قائل کرتے، ان کے قائل ہو گئے۔ کہنے لگا یار زمانہ میں نے بھی بڑا دیکھا ہے، پر تم جیسے نہیں دیکھے، بس میرا ماتھا چوم لو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اچھا بھائی آپ نظریاتی ہوں گے تو آپ دوسروں پر روبدار ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نظریاتی نہیں، یہ کچی پکی باتیں سویرے کچھ دوپہرے کچھ شام کو کچھ کر لیں، اٹھیں کہ نہ اٹھیں، کریں کہ نہ کریں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ نہ مضبوط ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں پھر کہ گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اچھی طرح اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ آپ، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، نظریاتی زندگی گزاریں، اللہ کی توحید پر، حضور کی غلامی پر، نبی پاک کی وفا پر اپنا نظریہ مضبوط کریں۔ آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک ایک شخص پوری پوری انجمن بن جاتا ہے۔ حضرت علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں جب ان کو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کوئی لمبے لاؤ لشکر نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی گن نہیں، لیکن وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہوتا تھا، چل دیتے تھے تو جلوس ہوتا تھا۔ کوئی عجیب نظارے یہ خدا اس وقت دیتا ہے جب انسان نظریاتی طور پر طاقتور ہو۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں ان احباب نے اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔